رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ اور سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، آج 9 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری بمطابق 4 دسمبر سن 2022 اقرا لائبریری کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 حصوں میں ہم نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا کیوں ضروری ہے، اور پھر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کو سنا، اور اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مختصراً طور پر جاننے کی کوشش کی۔ ہم نے یہ جانا کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے چھوٹے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر چلے آئے، اور پھر وہاں کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتوں کا نزول کیا، اور وہ بے آب و گیاہ وادی کس طرح سے آباد ہو گئی، اور کس طرح سے وہاں جرہم قبیلہ آباد ہوا، اور کیسے اس کا نام مکۃ المکرمہ پڑ گیا۔ پھر یہ چیزیں جو ہیں ہم نے مختصراً طور پر جانی۔ دیکھیے، تاریخ کی کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفر کے بارے میں جب ہم دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اس چھوٹی سی فیملی کو، چھوٹے سے خاندان کو چھوڑ کر آ گئے تھے، تو اس وقت سے لے کر کے آخری وقت تک 4 سفر ایسے ہیں جس کو سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ۔ انہوں نے 4 سفر کیے، اس کے پہلے بھی ہو سکتا ہے بہت سے سفر کیے ہوں، ان کا ذکر نہیں ملتا تاریخ کی کتابوں میں۔ یہ 4 سفر ہیں جن کا ذکر جو ہے مشہور و معروف ہے۔ سب سے پہلا سفر گزشتہ درس میں ہم نے سنا تھا کہ وہ جب اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، تو خواب کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اس لخت جگر کو، اپنے اس نور نظر کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو، اللہ کے راستے میں ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس گئے اور اپنا خواب بتایا،
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بابا جان، اے میرے والد محترم، آپ کو جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے اور اللہ رب العالمین کی جو آزمائش تھی اس آزمائش کو ان دونوں باپ بیٹوں نے پورا کر کے دکھا دیا۔ تو یہ پہلا سفر تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ان علاقوں کی طرف چلے گئے جس میں انہیں نبی بنا کر کے مبعوث کیا گیا تھا، اور وہاں دعوت دین کا کام انجام دیتے رہے۔ وقت گزرتا رہا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس چھوٹی سے فیملی سے ملاقات کرنے کے لیے جب مکۃ المکرمہ آئے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ آئے تو وہاں اپنے بیٹے کے گھر گئے تو گھر کے دروازے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دستک دی، گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی بیوی نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ان کے سسر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کو سلام کیا، ان کو اندر بلایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر بیٹھ گئے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے سوال کیا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ان کی بہو نے کہا کہ اے ابا جان، آپ کے بیٹے میرے شوہر سفر میں گئے ہوئے ہیں، اور اس دور کا جو سفر ہوا کرتا تھا اگر شہر کے اندر کا ہی سفر ہوتا تھا تو جلدی واپس آ جایا کرتے تھے، لیکن اگر شہر کے باہر کا سفر ہوا کرتا تھا، گھوڑے والا سفر، اونٹ والا سفر، تو پھر اس میں کئی دن لگ جایا کرتے تھے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، بسا اوقات پورا کا پورا مہینہ لگ جایا کرتا تھا، اور انسان سفر سے واپس نہیں آ پاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر میں رکے رہے، اور ان کی بہو ان کی خدمت کرتی رہیں۔ پھر جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹا تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، تمہارا رہن سہن کیسا ہے اپنے شوہر کے ساتھ، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، تمہاری دیکھ ریکھ کرتا ہے یا نہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے کہ بس زندگی گزر رہی ہے، بس زندگی کٹ رہی ہے، جیسا تیسا ہم جی رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو چنا تھا۔ وہ سمجھ گئے اپنی بہو کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو کہ یہ اپنے شوہر کی ناشکری ہیں، یہ اللہ کی شکر گزار بندی نہیں ہے، ناشکری کرنے والی بندی ہیں۔ چنانچہ جانے سے پہلے انہوں نے اپنی بہو سے کہا کہ بہو جب میرا بیٹا واپس آئے تو تم میرے بیٹے سے کہنا کہ تمہارے والد محترم نے تمہیں ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لو، اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لو۔ دیکھیے میرے اسلامی بھائیوں، اور جو حضرات ویڈیوز کے ذریعے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں جو خواتین آتی ہیں شادی ہو کر، ہمارے گھروں میں جو عورتیں آتی ہیں شادی ہو کر کے، ساس اور سسر اور گھر کے دیگر افراد ان کے تعلق سے یہ گمان کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ عورت کام کرنے والی عورت ہے، کھانا بنانے کے لیے آئی ہے، گھر والوں کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں آنے والی عورت کو، گھر کی بہو کو، گھر کی چوکھٹ قرار دیا۔
چوکھٹ یہ گھر کا بڑا اہم ترین حصہ ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اپنے گھر میں آئی ہوئی بہوؤں کو، اپنے گھر میں لائی ہوئی بہوؤں کو کام کرنے والا تصور کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بنا ہوا ہے کہ یہ عورتیں صرف خدمت ہی کرنے کے لیے آئی ہیں، انہیں اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا جب آئے تو ان سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اور بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر آئے اور ان کی بیوی نے انہیں بتایا کہ والد محترم آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جاتے وقت انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، آپ کو ایک میسج دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لینا۔ وہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام جو خواب میں ملنے والے حکم کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا لو، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب اسماعیل علیہ السلام کو کے سامنے پیش کیا تو وہ تیار ہو گئے۔ تو وہ اس بات میں کیسے تیار نہ ہوتے، وہ سمجھ گئے کہ میرے والد محترم نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ تم اپنی عورت کو طلاق دے دو، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد محترم کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور پھر دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیسرے سفر کا ذکر ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کافی وقت کے بعد جب پھر دوبارہ سے مکہ المکرمہ آئے تو اتفاق سے اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، سفر میں کہیں گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے، گھر کے دروازے میں دستک دی، ایک دوسری عورت نے جو ہے دروازہ کھولا۔ جرہم قبیلے کی جرہم قبیلے سے تعلق رکھنے والی وہ عورت تھی، اس نے جو ہے دروازہ کھولا، سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بتایا میں اسماعیل کا باپ ہوں۔ پھر وہاں انہوں نے بڑی عزت خاطر مدارت کے ان کی اور پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں گیا ہوا ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے سفر میں گئے ہوئے ہیں، کافی وقت گزر گیا ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب آئیں گے۔ بہرحال وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کچھ دن ٹھہرے رہے۔ پھر جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تو صحیح، تمہاری زندگی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے، وہ تمہارے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں؟ تو ان کی بہو نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں جس حال میں رکھ رہا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور جانے سے پہلے انہیں کہا کہ میرا بیٹا جب آئے تو تم ان کو ایک میسج دینا، اور وہ میسج یہ ہے کہ تم ان سے کہنا کہ تمہارے والد محترم نے کہا ہے کہ اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرنا اور اس کو اپنے گھر سے جدا مت ہونے دینا۔ تو یہ ایک میسج تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہ تمہاری بیوی جو ہے بڑی نیک ہے، اچھے مزاج والی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہے، تکلیفوں کو برداشت کرنے والی ہے، ناشکری نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے میسج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ میسج ملا وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ دو سفر ہمیں کچھ درس دیتے ہیں، ہمیں کچھ سبق دیتے ہیں۔ ان درس میں سب سے اہم درس یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، بندوں کا بھی شکر ادا کرے اور اللہ رب العالمین کا بھی شکر ادا کرے۔ خصوصاً ہماری اسلامی ماؤں اور ہماری اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ ان کے شوہر کے جانب سے ملنے والی جو نعمتیں ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں، اور کبھی کبھار اگر ان کی جانب سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو ان کی مرضی کے خلاف ہے تو ناشکری نہ کریں، کیونکہ ناشکری کا انجام یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے موقع پہ خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد جب جانے لگے تو عورتوں کی جماعت وہاں پر تھی، وہاں سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم کی آگ میں جھلستا ہوا دیکھا ہے۔ ایک عورت بے چین ہو گئی، کھڑی ہوئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، آخر ایسا معاملہ کیا ہے؟
کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے عورتیں کثرت کے ساتھ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھلس رہی ہوں گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری اکثریت ایسی ہے کہ تم لعن طعن کرتی ہو، لعن طعن کرتی ہو چھوٹی چھوٹی بات میں، کہ میری زندگی تو برباد ہو گئی، مجھے بڑا خراب شوہر ملا ہے، مجھے بڑا خراب گھرانہ ملا ہے، مجھے بڑا خراب سسرال ملا ہے، لعن طعن کرنا شروع کر دیتی ہو اور ناشکری کرتی ہو، بہت زیادہ ناشکری کرتی ہو۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر اس کی بیوی کے ساتھ پوری زندگی خیر کا کام کرتے رہے، اور ایک مرتبہ اگر اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو اس کی عورت، اس کی بیوی کی زبان سے صرف یہی جملہ نکلتا ہے کہ میں نے تو تمہیں اپنے ساتھ اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ تو ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناشکری کریں گے اللہ رب العالمین آخرت میں تو ہمیں جہنم میں ڈالے گا ہی ڈالے گا، دنیا میں جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو بھی اللہ رب العالمین ہم سے چھین لے گا۔ جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، بنو اسرائیل کے 3 شخص تھے، ایک گنجا تھا، ایک کوڑی تھا اور ایک اندھا تھا۔ 2 لوگوں نے ناشکری کی، ان کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے چھین لیں۔ ایک آخر اندھا جو تھا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو جو نعمتیں دی تھیں اس میں مزید برکت دے دی، اور وہ جو ہے خوشحال زندگی گزارتا رہا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، دنیاوی معاملات میں تم اپنوں سے اوپر کو نہ دیکھو، بلکہ اپنوں سے نیچے والوں کو دیکھو جو تم سے غریب ہیں، جن کے پاس مکان نہیں ہے، جن کے پاس کھانے اور پینے کا سامان نہیں ہے، ایسے لوگوں کو دیکھو تو شکر کے جذبات تمہارے اندر پیدا ہوں گے۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو 4 سفر ہیں، پہلا سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ قربانی کا معاملہ پیش آیا۔ دوسرا اور تیسرے سفر میں ان کی ملاقات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہیں ہوئی۔ چوتھا سفر کافی دن کے بعد جو چوتھا سفر ہوا مکۃ المکرمہ کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے، اپنے چھوٹے سے خاندان سے ملاقات کرنے کے لیے جب مکۃ المکرمہ پہنچے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، زمزم کے قریب سر نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آتا ہوا دور سے دیکھ لیا تو بہت زیادہ خوش ہو گئے، بہت زیادہ خوش ہو گئے، دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب گئے، لپٹ گئے، زار و قطار رونے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی رونے لگے، اسماعیل علیہ السلام بھی رونے لگے۔ باپ بیٹے کی محبت تھی، اور ایک عرصے کے بعد ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، دل کی محبت ہے، آنکھوں سے آنسو تو آنا ہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ اپنے گھر میں گئے اور کافی دن انہوں نے اپنے گھر میں گزارا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ان دونوں کو حکم دیا گیا کہ تم کعبۃ اللہ کو جو ہے نئے سرے سے بنانا شروع کرو۔ وہاں بنیاد ڈلی ہوئی تھی، نئے سرے سے پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی جو ہے دیواریں کھڑی کرنا شروع کی، اور ایک چھوٹی سی جگہ تھی جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور جو آج بھی کعبۃ اللہ کے 21 میٹر کے فاصلے میں سونے کے کیپ میں جو ہے اس کو جو ہے پیک کر کے رکھا گیا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اور مکہ کی دیواریں جو ہیں، کعبۃ اللہ کی جو دیواریں ہیں اس کو کھڑی کر رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹیں لا کر کے دیتے تھے۔ اس طرح سے وہ چاروں طرف سے گھوم کر کے دیواروں کو انہوں نے کھڑا کیا، اور جب وہ دیواروں کو کھڑا کر رہے تھے تو وہ دونوں باپ اور بیٹے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کر رہے تھے، اور وہ دعا اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127، آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129 کے اندر نقل کی ہے۔ وہ یہ دعا پڑھ رہے تھے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے، اس وقت وہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کرنا، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ تو ہم دونوں کو جو ہے فرما بردار بنا کر کے رکھنا، اور ہماری جو ذریت رہے گی، ہماری جو آل اولاد رہے گی، ان میں سے ایک جماعت کو تو ایسا بنا کر رکھنا جو تیرے مطیع و فرما بردار رہیں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ تو ہمیں جو ہے عبادتیں سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ کو قبول کر، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تیسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ ہماری یہ جو ذریت رہے گی جس میں سے ایک جماعت کو تو مطیع و فرما بردار بنا کر کے رکھے گا، ان میں سے ایک رسول بنا کر کے تو بھیجنا جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کو سکھائے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد اہل علم لکھتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو وہ رسول جو ہے قرآن کو پڑھے اور اپنی حدیثوں کو سنائے اور انہیں پاک و صاف کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ دعا پڑھ کر کے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں کھڑی کرتے چلے گئے، اور جب کعبۃ اللہ تیار ہو گیا تو کچھ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے، اور پھر نبوت کا جو علاقہ انہیں دیا گیا تھا فلسطین، عراق اور جو ہے مصر، تو پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں کے لیے نکل گئے دعوت دین کے لیے، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے۔ تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ 4 سفر الرحیق المختوم کتاب میں ذکر ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو دوسری کتابیں ہیں رحمت للعالمین اور بھی جو زاد المعاد نام کی کتابیں، اس میں یہ 4 سفر تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت دین کے لیے نکل گئے، اسماعیل علیہ السلام وہیں پر ٹھہرے رہے، ان کی جو بیوی تھیں ان کے ساتھ وہ زندگی گزر بسر کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کو دوسری بیوی سے 12 بیٹے عطا کیے، اور یہ 12 بیٹے جب بڑے ہوئے تو ان سے 12 قبیلے مکہ المکرمہ میں پھیل گئے، اور پھر دھیرے دھیرے سلسلہ چلتا رہا۔ پھر عدنان قبیلہ ایک جو ہے بعد میں وجود میں آیا، پھر عدنان جو تھے ان سے ایک بیٹا ہوا، اور اس بیٹے سے پھر بہت سارے بیٹے ہوئے، تو بہت سارے قبیلے وجود میں آئے، سلسلہ چلتا رہا، تو پھر ایک کنانہ نام کا قبیلہ وجود میں آیا، پھر کنانہ سے کچھ قبیلے پھوٹے، ان قبیلوں میں سے ایک قبیلہ وجود میں آیا جس کا نام تھا قریش، اور یہ قریش جو ہے ملک عرب میں جو ہے عرب ممالک میں بہت زیادہ مشہور و معروف ہوا، اور وہ کیوں مشہور و معروف ہوا انشاءاللہ اس کو آگے کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ قریش سے ایک قبیلہ نکلا جس کا نام تھا بنو ہاشم، اور بنو ہاشم یہ بھی بڑا عزت دار قبیلہ تھا، لوگ اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ بنو ہاشم کا نام بنو ہاشم کیوں پڑا؟ اس لیے کہ مکہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ہاشم، اور وہ ہاشم جو ہے عرب ممالک مکہ المکرمہ میں عرب ممالک سے جو لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، طواف کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، ان کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتا تھا، شوربہ تیار کر کے، کھانا تیار کر کے ان حج کرنے والوں کے سامنے پیش کیا کرتا تھا، اور زمزم کا پانی اکٹھا کر کے حج میں آنے والے لوگوں کے لیے اور طواف کرنے والے لوگوں کے لیے وہ جو ہے زمزم کا پانی پیش کیا کرتا تھا۔ اس طرح سے ان کی خدمات تھیں جس کی وجہ سے وہ پورے عرب ملک کے اندر جو ہے مشہور و معروف ہو گئے۔ ہاشم کا جب انتقال ہوا تو ان کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا مطلب، بھائی کا نام تھا مطلب۔ مطلب نے جو ہے ہاشم کی ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پورے حجاج کرام جو حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے ان کی خدمت میں لگ گئے۔ ہاشم جب زندہ تھے تو ایک مرتبہ ملک شام کے لیے سفر کے لیے نکلے، تو راستے میں مدینہ المنورہ پڑتا ہے،
مدینۃ المنورہ میں وہ رکے، وہاں ایک خاتون سے انہوں نے نکاح کر لیا، اور اس کے بعد پھر کچھ دن وہاں رہ کر ملک شام کے لیے روانہ ہو گئے، اور ملک شام سے جب واپس آ رہے تھے تو واپسی میں ان کا راستے میں ہی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس شادی کا علم ان کے بھائی مطلب کو تھا نہیں، اور جس عورت سے انہوں نے مدینۃ المنورہ میں شادی کی تھی وہ حمل سے ہو گئی تھیں، ان کا ایک بیٹا ہوا، اور وہ بیٹے کے بارے میں مطلب کو خبر نہیں تھی۔ وہ بیٹا جب پیدا ہوا تھا تو پیدائشی طور پر ہی اس بچے کے بال سفید تھے، اس کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن بال کے سفید ہونے کی وجہ سے لوگوں میں ان کا نام مشہور ہو گیا شیبہ۔ شیبہ کہتے ہیں سفید بال والے کو، تو شیبہ کے نام سے وہ بچہ جو ہے مشہور ہو گیا۔ جب وہ بچہ دھیرے دھیرے کر کے 8 سال کی عمر کو پہنچا، 8 سال کا ہو گیا، تو ادھر جو مطلب ہاشم کے بھائی تھے ان کو پتہ چلا کہ میرا بھائی ملک شام جب جا رہا تھا، مدینۃ المنورہ میں اس نے نکاح کیا تھا، اس سے ایک بچہ ہے جو میرا اپنا بھتیجا ہے، 8 سال کا ہو گیا ہے۔ جب انہیں خبر لگی بے چین ہو گئے، اپنے بھتیجے سے ملاقات کرنے کے لیے مدینۃ المنورہ گئے، اپنے بھتیجے سے ملاقات کی، اور اس بھتیجے کو لے کر کے مکہ المکرمہ میں آئے، اور مکہ المکرمہ میں وہ جس کام میں لگے ہوئے تھے حجاج کرام کی خدمت کرنا، اس میں انہوں نے لگا دیا۔ مکہ المکرمہ کے لوگوں نے سمجھا کہ یہ بچہ جو مطلب لے کر کے آئے ہیں یہ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے بلکہ کوئی غلام خرید کر کے لائے ہیں، تو مطلب نام تھا اور اس بچے کو وہ غلام سمجھتے تھے، اس لیے اس بچے کا نام انہوں نے دے دیا عبد المطلب، یعنی کہ مطلب کا غلام۔ مطلب عبد المطلب کے نام سے وہ بچہ جو شیبہ تھا وہ مشہور ہو گیا، شیبہ کا نام جو ہے ختم ہو گیا، اور عبد المطلب کے نام سے وہ بچہ مشہور ہو گیا۔ اور عبد المطلب کون ہیں؟ ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور اس طرح سے جو ہے یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت جو ہے عبد المطلب تک کے آتا ہے۔ اب اس کے بعد کا جو عبد المطلب سے لے کر کے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے جو مرحلے ہیں انشاءاللہ اس کو آگے کے درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو اب تک کے درس میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جانا، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو جانا، اسماعیل سے پھر عدنان، عدنان سے پھر کنانہ قبیلہ، کنانے قبیلے سے جو ہے قریش قبیلہ وجود میں آیا، قریش سے بنو ہاشم وجود میں آیا، اور بنو ہاشم سے پھر جو ہے یہ عبد المطلب شیبہ آئے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہاں تک کہ سلسلہ پہنچ گیا ہے۔ اب عبد المطلب سے لے کر کے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک جو مرحلے ہیں انشاءاللہ اس کو آگے کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے والا بنائے، اور پیارے نبی کی زندگی گزاری ہوئی زندگی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔